ہمارے بہت سارے بھائی فقہ میں حنفی ہیں، عقیدے میں نہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اچانک عجیب لگتا کیا بول رہے، ہم ہمارے علماء سے پوچھ کے آتے، ذرا ٹھہرو۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو فقہی اعتبار سے حنفی کہتے ہیں، وہ فقہ میں حنفی، مسئلے مسائل میں حنفی ہیں، عقیدے میں حنفی نہیں ہیں، عقیدے میں ماتریدی ہیں، ابو منصور ماتریدی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ تین قسمیں غیر مقلد کی، نیم غیر مقلد، کامل غیر مقلد، اکمل غیر مقلد۔ مماتی نیم غیر مقلد ہے، غیر مقلد کامل غیر مقلد ہے، اور مرزائی اکمل غیر مقلد ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اعلیٰ درجے پر جانے سے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھیں، بات سمجھ لیں۔ ہم اصول اور فروع میں مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا کام علم الکلام کا ہے، اور پھر کام علم الفقہ کا ہے۔ الفقہ الاکبر علم الکلام میں ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصریف ہے۔ تو علم الکلام میں کام پہلے کیا ہے، علم الفقہ میں کام بعد میں کیا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے، ہم ابو منصور ماتریدی، اور یہ ان کے جو ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم عقائد میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جن دنوں میں اعتزال کا عروج تھا، معتزلہ کی بہت عروج پہ تھے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت معتزلہ کی تردید کی ہے بڑے دلائل کے ساتھ۔ تو ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، ان کا جو باہمی اختلاف ہے، یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے، اور 30 یا 33 مسائل میں ٹوٹل اختلاف ہے، زیادہ ان کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں شدت تھی، ابو منصور ماتریدی کے مزاج میں شدت نہیں تھی، بڑا اعتدال تھا۔ اور ان کے مزاج میں شدت کیوں تھی؟ اس لیے کہ ابو علی جبائی غیر مقلد کے گھر پلے تھے، معتزلی کے گھر میں پلے تھے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ فوت ہو گئے، ان کی والدہ محترمہ نے نکاح کیا ابو علی جبائی سے۔ ابو علی جبائی اس وقت معتزلہ کا لیڈر اور امام تھا۔ تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، ابو علی جبائی کے گھر میں گئے، اسی گھر میں تربیت پائی، اسی ماحول کو دیکھا، اعتزال کو پڑھا، معتزلہ کا مذہب اختیار کیا، لیکن اللہ کریم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، کافی دن تک مراقب رہے اور سوچتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان پہ مسلک اہل سنت والجماعت کا شرح صدر فرما دیا۔ تو مسجد میں اعلان کیا، بھئی آج کے بعد میں اعتزال سے توبہ کرتا ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت کا قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر مسلک اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا۔ تو چونکہ جس گھر میں پلے تھے وہ معتزلی تھے، جو ماحول دیکھا وہ اعتزال کا تھا، اور شدت معتزلہ کی تھی، اس کے مد مقابل اس ماحول میں کام کرے تو مزاج میں شدت آئی جاتی ہے نا، اس لیے ان کے مزاج میں شدت تھی۔ اور ابو منصور ماتریدی کا ماحول یہ نہیں تھا، اس لیے ان کے مزاج کے اندر شدت نہیں تھی، نہایت مزاج کے اندر اعتدال تھا۔ میں بتانے یہ لگا ہوں، ہم ان کے مقلد کا یہ مطلب نہیں ہے اصول و فروع میں ان کے مقلد ہیں، اصول و فروع میں مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ جب معتزلہ نے اصول میں نئی نئی تعبیرات پیش کی ہیں، ان کے مد مقابل جو تعبیرات امام ابو منصور ماتریدی نے دی ہیں، ہم بمقابلہ معتزلہ عقائد میں ان کی تعبیرات کو قبول کرتے ہیں اور معتزلہ کی تعبیرات کو رد کرتے ہیں۔ ان کی تقلید بمقابلہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، ان کی تقلید بمقابلہ معتزلہ ہے، کہ عقائد میں کچھ تعبیرات معتزلہ کی ہیں اور کچھ تعبیرات ان کی ہیں۔ ہم ان کی تعبیرات کو لیتے ہیں اور معتزلہ کی تعبیرات کو رد کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی نہیں کہتے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم علماء دیوبند کے مقلد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ جب اہل بدعت نے نئی نئی بدعات رواج دی ہیں اور فقہ حنفی کو توڑ موڑ کے پیش کیا ہے، ہم نے اس وقت کہا بھئی ان مسائل میں جو تشریحات اور توضیحات علماء دیوبند کی ہیں ہم وہ مانتے ہیں، جو علماء بریلوی کی ہم وہ نہیں مانتے۔ تو یہ بمقابلہ بریلوی علماء ہے، بمقابلہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، ہم جو ان کی بات مانتے ہیں وہ بمقابلہ امام اعظم نہیں بلکہ بمقابلہ معتزلہ کے ہیں۔